فی بیوتکنا، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. نفلی عمرہ سے مجھے زیادہ افضل لگتا ہے کہ اپنی عزت اور آبرو بچا کر کے میں گھر میں بیٹھی رہوں. میں گھر کے باہر نہیں نکلوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے اور میرا جنازہ میرے گھر کے باہر نکالا جائے. ذرا غور کرنا، وہ اپنی آبرو کے تحفظ کے لیے نفلی عمرہ کے لیے سفر نہیں کر رہی ہے. اور آج کل کی بیٹیاں فلموں میں تک جا رہی ہیں، گارڈنوں میں تک جا رہی ہیں، اجنبی مردوں کے ساتھ تک نکل رہی ہے. خدا کے لیے اپنے گھروں کا جائزہ لو، خیال کرو. اللہ اکبر. اس لڑکی نے جب اس کو کہا، اس لڑکے نے کہ تجھ سے محبت ہو گئی، تو اس نے کیا کہا؟ 40 دن میرے امام فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ، 41 دن پھر ملیں گے، پھر بات کریں گے. مرتا کیا نہ کرتا، 40 دن فاروق اعظم جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھی، 40 دن پڑھی نماز. 41ویں دن اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا نہیں آیا، کوئی خبر ہی نہیں، تو اپنی کنیز کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو اب کیا خیال ہے. کنیز نے کہا کیا خیال ہے؟ کہا اس سے کہہ دینا جب تک یار دل میں نہیں بسا تھا نگاہیں آوارگی کرتی تھی، عمر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھی تو میرا دل بدل گیا، اب دل میں یار بس گیا، اب کسی کے لیے گنجائش ہی باقی نہیں رہی. ذرا غور تو فرمائیے، نماز کی تبدیلی ہے، نماز کی برکت. اگر چاہتے ہو کہ بچے آوارگی نہ کریں، نمازی بناؤ. بیٹیاں آوارگی نہ کریں، نمازی بناؤ. اور یہ ساری چیزیں آج میں نے کوئی جو بیان کی، کوئی نئی لگی آپ کو؟ نئی لگی، لیکن یہ نئی نہیں ہے. یہ سب بہت برسوں صدیوں پرانی باتیں ہیں. مگر آپ کو نئی کیوں لگی؟ اس لیے کہ آپ نے علم نہیں پڑھا، آپ کو معلومات ہی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ہم نے پہلی بار سنا، لیکن یہ تو 1400 سال پہلے سے لکھی ہوئی ہے نا کتابوں میں، 1200 سال پہلے سے لکھی ہوئی کتابوں میں. میرے بھائیوں، پڑھو، تعلیم کو عام کرو. اسکول پڑھنے کے لیے، کالج پڑھنے کے لیے 25 سال لگا رہے ہو، لگاؤ، ہمیں منع نہیں ہے. ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، آپ بھی پڑھاؤ. ہم تو کہتے ہیں اگر دوسری قوموں کے کندھے سے کندھا لگا کر کے بیٹھنا ہے، چلنا ہے اور عزت کے ساتھ جینا ہے، تعلیم عام کرو. دنیاوی ایجوکیشن اتنا عام کرو کہ گریجویٹ سے کم ہمارا کوئی بچہ بچی نہیں رہنا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ مذہبی تعلیم بھی ہمارے بچوں کو اتنی ہونا چاہیے کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان بھی ہم خود ہی دیں، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ بھی ہم خود ہی پڑھائیں. اتنا علم اپنے گھر والوں کو دو. آپ تو فاتحہ کے لیے بھی ڈھونڈتے ہو کہ مؤذن کدھر ہے. آپ تو گھر میں اذان دینے کے لیے بھی بچہ پیدا ہوتا، بچہ پیدا ہوا آپ کے گھر میں اور انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی آئے. میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آپ آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہو، آپ پارٹ ٹائم نکال کر کے تعلیم حاصل کر سکتے ہو، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کورسز کر سکتے ہو. گھر میں بیٹھے مت رہو. اپنا مذہب کہتا ہے، کیا کہتا ہے اپنا مذہب؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. بیٹھنا نہیں ہے. علم کی کوئی حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. روز پڑھو، روز پڑھو. مردے میں اور زندہ میں فرق کیا ہے بتاؤں؟ مردہ اور زندہ میں فرق کیا ہے؟ مردہ لکھتا نہیں ہے، زندہ لکھتا ہے. جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ زندہ ہے، جس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے وہ مردہ ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے ایک غزل لکھی تھی، خوبصورت غزل. اس نے اس فلسفے کو بیان، دیکھو بادشاہ کتنا پڑھا لکھا تھا اور تمہیں عقل نہیں آ رہی. وہ بادشاہ اتنا پڑھا لکھا تھا، کیا فکر پیش کرتا ہے. بادشاہ کہتا ہے اللہ اکبر، آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، اور تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا. لکھنؤ میں شعر پڑھ رہا ہوں بہادر شاہ ظفر کا، دلی میں لکھا ہوا شعر لکھنؤ میں پڑھا. جب ہم شعر پڑھتے ہیں لوگ چپ رہتے ہیں تو ہم ان کو تانا دیتے ہیں راجستھان میں، گجرات میں، کہ یہ شعر لکھنؤ میں پڑھا ہوتا تو لوگ سمجھتے. ہائے لکھنؤ سے بھی علم رخصت ہوا. کہاں گیا وہ فرنگی محل کا علم شباب؟ کہاں گیا اللہ اکبر وہ شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی روب و دبدبے کی رمق اور دمک؟ کہاں گیا اللہ اکبر وہ لکھنؤ کے بڑے بڑے مفتیوں کی؟ نبی کے جلووں کو دیکھ کے کہتا ہے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. اور عشق تو کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو مگر نہ روکیے، سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. یہ عالم کی بولی ہے.
تو سیاسی لیڈر بھی بات چاہتے ہیں کہ ان کی دکان چلتی رہے تاکہ تم نہ پڑھو، بعض مذہبی لیڈر بھی چاہتے ہیں کہ تم نہ پڑھو، لیکن یاد رکھنا ہم کسی لیڈر کے متبع نہیں ہیں، پابند، ہم تو اپنے نبی کے فرمان کے تابع ہیں۔ پڑھو، خوب پڑھو، علم کو عام کرو۔ ہمارے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، میں صرف نقل کر رہا ہوں ناقل کی حیثیت سے، فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے نا، عرض کر دوں نا، میں تو بات تقریر میری ختم ہو گئی ہے، تو میں صرف مدارس پہ آپ کو توجہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، علم پہ توجہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مرشد کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کیا اس دن قیامت کے دن کافر کہیں گے یا لیتنی کنت تراب، کاش کہ ہم مٹی ہو، تراب کہتے ہیں مٹی کو، کاش کہ ہم کیا ہو جاتے، مٹی ہو جاتے۔ ہم کیا ہو جاتے؟ بولے بھائی کیا ہو جاتے؟ لکھنؤ والوں کیا ہو جاتے؟ مٹی ہو جاتے۔ دلی اور لکھنؤ میں یہی فرق ہے، دلی والے مٹی کہتے ہیں، لکھنؤ والے مٹی کہتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ہم نے جو کتابیں پڑھا وہ ایسا ہی پڑھا ہے کہ دلی والے مٹی کہتے ہیں، آپ مٹی کہتے ہیں، اس لیے ہم مٹی کہہ رہے ہیں، اور گھر پہ بھی ہم مٹی کہتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ فصیح لوگ کہتے ہیں یہی ہے۔ بہرحال سنیے، توجہ ہے آپ کی، کافر کیا تمنا کریں گے؟ کاش ہم تراب ہو جاتے، مٹی ہو جاتے۔ مٹی کیوں ہو جائیں؟ مٹی ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب ہی نہیں ملے گا۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ اس دن کیا ہے ان کے پاس؟ ہم مٹی ہو جاتے۔ وہ تمنا، یہ ہے قرآن کی تفسیر، آیت کا ترجمہ۔ لیکن مرشد چونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں، اب آپ کہیں گے اتنی ڈھیر ساری کیوں ہیں؟ میں نے کہا جب غالب اور اقبال کے شعر کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں، جب مخلوق کے کلام میں اتنا معنی ہے، تو خالق کے کلام، دارالعلوم کے جملہ منتظمین کو، اساتذہ کو اور طلبہ کو اور ان کے سرپرستوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کی، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائیں، اور جب تک چاند سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اداروں کو، ہمارے مدارس، مکاتب اور جہاں سے بھی علمی اور دینی خدمات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے، دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بہت بڑے بڑے مقررین، خطبہ، دانشوروں کو، ان کے ملفوظات کو، شعراء کے کلام کو سنا ہے۔ بہت دیر تک اب میں کوئی گفتگو کرنے کے بجائے بہت مختصر میں نے جس آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں کر کے اپنی گفتگو کو بہت جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جدید دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، مادیت کے دور میں، اور انسان جب کہ اپنی تحقیق کو حرف آخر سمجھتا ہے، ایسے موقع پر انسان دین کے معاملے میں بہت تردد کا شکار ہے، انسان دین کے معاملے میں بہت زیادہ شک اور شبے کا شکار ہے۔ بہت سارے معاملات کے اندر جہاں ہمارے جوانوں کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے، اور وہاں وہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ان میں ایک تصور جنت اور جہنم کا بھی تصور ہے، اور جنت کے متعلق اور جہنم کے متعلق ان کے خیالات یہ ہیں کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور مولوی لوگ اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ جنت کا ذکر آتا ہے تو کبھی حوروں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی نہروں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی باغات کا ذکر کرتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا سرفر فن کی ایک اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے ہمارے اندر؟ اس عذاب کو برداشت کرنے کی قوت ہے ہمارے اندر؟ اللہ اکبر! جو انسان سگریٹ کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو انسان اگربتی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو انسان اپنے ہاتھوں کے لائٹر کی آگ کو برداشت نہ کر سکے، جو انسان چراغ کی آگ کو برداشت نہ کر سکے، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اپنے
اپنے آپ سے پیار نہیں ہے تمہیں، اپنے آپ سے محبت نہیں ہے تمہیں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں تم سب کے لیے ٹائم دے رہی ہو، نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں دے پا رہی ہو؟ کتنی سادگی سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ 4 گھنٹے کچن میں کھڑے رہنے والی بہن 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے ٹائم نکال لو، ورنہ یاد رکھنا یہ بے وفا دنیا ہے، یہ غدار دنیا ہے۔ دنیا سے بڑھ کر کسی کو بے وفا نہیں دیکھا گیا۔ اللہ اکبر، تم کچن میں کھڑی رہ کر کھانا بنا رہی ہو، ثواب کا کام ہے، مگر یاد رکھنا جن کے لیے تم 4 گھنٹے کچن میں کھڑی ہو، تمہارے مرنے کے بعد شاید یہ مغفرت کی دعا بھی نہ کریں۔ اللہ اکبر، ذرا بتاؤ تو صحیح، جو لوگ تمہارے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، تم ان کے لیے 4 گھنٹے کچن میں کھڑی ہو، اور وہ اللہ جس نے جو وفا کا خالق ہے، وہ اللہ جو تیری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے والا ہے، وہ اللہ جس نے تجھے روزی دیا ہے، وہ اللہ جس نے تجھے عزت دی ہے، وہ اللہ جس نے تجھے طاقت دی ہے، وہ اللہ جس نے تجھے قوت دی ہے، وہ اللہ جس نے تجھے اچھا مکان دیا ہے، وہ اللہ جس نے تجھے بڑی روزی سے نوازا ہے۔ ذرا بتا تو صحیح میری بہن، اس اللہ کے لیے ہم 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ بھائیوں میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جو 6 اور 10 ہزار کی نوکری دے دے، ہم اس کی جی حضوری کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ اللہ جس نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے؟ مجھے حیرت ہے، جو مال قبر میں ساتھ نہیں آئے گا اس کے لیے 8 12 گھنٹے محنت کر رہے ہو، جو مال قبر میں ساتھ نہیں آئے گا اس مال کے لیے کلکتہ، دلی، دبئی، سعودی تک جا رہے ہو، نہ دھوپ دیکھتے ہو، نہ سردی دیکھتے ہو، نہ گرمی دیکھتے ہو، نہ برسات دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر، جو مال ساتھ نہیں آنے والا قبر میں اس کے لیے اتنی محنت ہے، اور جو اعمال ساتھ آنے والے ہیں اس کے لیے 10 منٹ مسجد میں نہیں آ سکتے، اپنی محلے کی مسجد کو